کے لیے کبھی نہ کبھی اینڈ ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ آسمان کے افق پر ہلکی ہلکی سفیدی پھیلتی ہے، کرنیں پھوٹتی ہیں، سورج طلوع ہوتا ہے، پھر اشراق کا وقت آتا ہے، چاشت کا آتا ہے، پھر زوال، پھر عصر، پھر مغرب، پھر رات۔ موسموں میں بھی کبھی سردی آتی ہے تو اس کے بعد گرمی آ جاتی ہے، بہار کا موسم خزاں کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ رمضان المبارک شروع ہوا، رمضان کا چاند نظر آیا، پہلا روزہ، دوسرا، تیسرا، ہفتہ، 2 ہفتے، 1 عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، اور آج رمضان المبارک کا آخری دن ہے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے، ہماری زندگی بھی اسی انداز کے ساتھ گزر رہی ہے۔ انسان ماں کے پیٹ سے دنیا میں قدم رکھتا ہے، بچپن، لڑکپن، نوجوانی، جوانی، بڑھاپا، اور آخر کے اندر دنیا کو چھوڑ کر وہ قبر کی طرف سفر کر دیتا ہے۔ قرآن مجید نے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 میں زندگی کے ان 5 ادوار اور مراحل کا ذکر کیا ہے۔ کوئی آپ کو کہتے ہوئے سنائی دے گا کہ زندگی ایک تحفہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ زندگی ایک کھیل ہے، کسی کو آپ سنیں گے جو کہتا ہے کہ زندگی عیش اور مستی کا نام ہے۔ آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا، لائف کو انجوائے کرو، زندگی کا لطف اٹھاؤ، زندگی کے مزے کرو۔ جس رب نے زندگی دی ہے اس نے زندگی کے ہر مرحلے کو ذکر کیا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، لوگو اچھی طرح جان لو دنیا کی زندگی کھیل ہے، ولہ اور غفلت اور تماشا ہے، وزینہ فیشن ہے، زینت ہے، وتفاخر بینکم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے فخر کرنا، بڑائی کا اظہار کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کی کثرت کا نام ہے۔ یہ 5 مرحلے ہیں زندگی کے۔
میں چاہتا ہوں ہم رمضان المبارک کے اس آخری جمعے کا پیغام اور اس کا میسج سمجھیں۔ جب ہم دنیا میں آئے ہماری زندگی کا پہلا دور شروع ہوا بچپن کا۔ اس دور میں ہماری سوچ محدود تھی، ہماری ترجیحات اور ان کا دائرہ مختصر تھا۔ پوری زندگی بچے کی کھیل ہوتی ہے، کھلونوں کے ساتھ کھیلتا ہے، کوئی کھلونا ٹوٹ جائے، مٹی کا چھوٹا سا گھر وہ بناتا ہے، اسے توڑ دیا جائے تو چیختا چلاتا ہے جیسے اس کی ساری دنیا اور اس کی کل کائنات تباہ کر دی گئی۔ زندگی کا یہ پہلا دور ہم گزار چکے ہیں۔ دوسرے دور میں جب قدم رکھتا ہے، اللہ کی کتاب قرآن مقدس یہ بات سمجھاتی ہے کہ اب دوسرے دور میں اس کی ترجیح اور سوچ بدل جاتی ہے۔ اب کھیل کی طرف اتنی توجہ نہیں، ولہو، تماشا، غفلت، لاپرواہی۔ ماں بھی شکایت کرتی ہے، باپ بھی شکایت کرتا ہے، اور معلم اور استاد بھی شکایت کرتا ہے کہ یہ غفلت کا شکار ہے، یہ لاپرواہ ہے۔ زندگی کے تیسرے مرحلے میں یہ قدم رکھتا ہے، زینہ، سوچ بدل جاتی ہے۔ اب اس کے دماغ پہ ہر وقت زیب و زینت، فیشن پرستی۔ شیشے کے سامنے کھڑا ہوگا، اپنے بال سنوارے گا، اپنے چہرے کو دیکھے گا، اپنی آنکھوں کو، اپنے چہرے کے ایک ایک عضو کو سنوارنے کی محنت اس کی ہوگی کہ اب میں لوگوں کے ہاں اچھا دکھائی دوں۔ یہ زندگی کا تیسرا دور ہے۔ پھر جب چوتھے دور میں قدم رکھتا ہے، سوچ ایک دم بدل جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اب جوانی ہے، طاقت ہے۔ اس دور میں ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر کا اظہار کرتا ہے، مجھ جیسا کوئی نہیں، میں طاقتور ہوں، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس صلاحیتیں ہیں۔ پھر چوتھا قدم اٹھاتا ہے، زندگی کے چوتھے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، سوچ بدل جاتی ہے۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے اب کیا ہے؟ تکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کی کثرت۔ اب دادا بن گیا، بیٹے اور بیٹیاں، ان کی اولادیں پیدا ہو گئیں۔ اب ایک طرف اولاد کے اوپر نظر دوڑاتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ میرے اتنے پوتے ہیں، اتنی پوتیاں ہیں، اتنے نواسے اور نواسیاں ہیں، اور وہ یہ کماتا ہے، وہ کماتا ہے، یہ کماتا ہے۔ اپنی اولاد کی کمائیوں کو دیکھتا ہے تو اپنے ماضی کو یاد کر کے سوچتا ہے کبھی میں اکیلا تھا، اور جب میں چلا ملازمت کے لیے اتنی میری تنخواہ ہوتی تھی، سارا بوجھ میرے اوپر تھا۔ آج میرے 5 اور 6 بیٹے ہیں، ان کے آگے اتنے بیٹے ہیں، ان کی اتنی کمائیاں ہیں۔ اب خوش ہو رہا ہے اور اپنے دوستوں اور ہم عمروں کے بیچ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میں آج آسودہ ہوں، میرے پاس مال کی بھی کثرت ہے، اولاد کی بھی کثرت ہے۔ زندگی